अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम असमिनाल महर की एपिसोड नंबर 63। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी, पिछले एपिसोड में हमने रीड किया कि काली की बॉस ने की है अच्छी वाली और अब बॉस की नज़र पड़ गई है असवा पे और वो असवा को करना चाहता है अपनी कैद में यानी अपने कब्ज़े में। तो क्या अब ये काली ऐसा होने देगा या उरैद ऐसा होने देगा, ये जानने के लिए तो चलते हैं नावल की तरफ। हशाम बेड रेलिंग से टेक लगाए बैठा उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए उसे सुन रहा था, जो कभी अपनी अधूरी हसरतों पर उदास हो जाती और कभी खुद एक्साइटेड होती, कोई नई बात छेड़ लेती। हशाम जाने उसके मन में क्या समाई, उसके सीने से चेहरा उठाए उसकी तरफ देखकर उससे पुकार गई। वो खोए खोए अंदाज में बोला, हशाम आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे, जाइए मैं नहीं बोलती। उसके खोए खोए अंदाज पर चिढ़ती हुई उससे दूर होती नाराज़गी से बोली, सॉरी जानम, जो भी शिकवे शिकायत करनी है पास होकर करे, और रही आपको ना सुनने की बात तो मेरी मचाल, मैं आपको किसी भी बात को इग्नोर करूं। उसका हाथ थाम वापस उसे नज़दीक करता अपने सीने से लगा गया। झूठ मत बोलिए, आप मुझे नहीं सुन रहे थे, आप किसी और सोच में गुम थे। वो शिकवा कुन अंदाज में उसके दिल के मुकाम पर उंगली घुमाती हुई बोली, मैं जब तुम्हारे पास होता हूँ कोई और सोच मुझ पर हावी हो ही नहीं सकती, और अगर तुम आस पास ना भी हो तब भी ये दिलो दिमाग महज तुम्हारे ही गिर्द घूमता है। वो उसके पेशानी पर होंठ टकाता उसके सारे हथियार दूर करता हुआ बोला, मैं अपनी बेवकूफ़ी के हाथों साया हुए पिछले दिनों को सोच रहा हूँ। कितनी तकलीफ़ दी है ना तुम्हें, कितना सताया है। कोशिश करूँगा तुम्हारी सारी महरूमियों का साला कर सकूँ। वो उसे मज़ीद नज़दीक करता उसकी आंखों पर होंठ टकाता हुआ बोला। फारिया उसकी जिजारत पर अपनी खुली आंखों को बंद कर गई। आंखों के बाद वो अपने होंठ उसके बाएं गाल पर मौजूद तिल पर टकाता हुआ बोला। ये तिल जैसे उसके चेहरे को नजर लगने से महफूज रखता था। हशाम मुझे नींद आई है, उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, इतने दिन मेरे बगैर नींदें ही पूरी की हैं, अभी भी नींद आ रही है। उसके गाल को नरमी से सहलाता हुआ बोला। वो पलकें चुका गई। वो उसके इकरार पर नरमी से झुकता उसे खुद में समेटने लगा। फारिया उसकी पनाहों में कैद होकर रह गई। वो खिड़की से बाहर देखता किसी अच्छी खबर का मुंतज़िर था। जब खुरम दरवाज़ा खोलता धकेलता अंदर आया। वो बगैर देखे भी अंदाज़ा लगा चुका था कि आने वाला कौन है। हाँ खुरम बोलो, अच्छी खबर लाए हो, पहुंचा दिया उस पुलिस वाले को ऊपर और उस लड़की को मेरे कमरे में पहुंचा दिया। वो मकरूरियत से पुर लहजे में बोलता उसकी तरफ मुड़ा। खुरम के चेहरे का बुरा रंग देखकर उसके चेहरा पल में सपाट हुआ। खुरम मुझे नाकाम लोगों से सख्त नफरत है, अगर कोई बुरी खबर लाए हो तो याद रखना तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ने में एक पल नहीं लाऊंगा। वो साइड पर पड़ा उस पूरी कुव्वत से दीवार पर मारते हुए दौड़ा। खुरम वाकई उससे खौफजदा हो गया था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसे कैसे बताए, मगर बताना तो था। बॉस, वो दरअसल हमने उसे मारने की पूरी कोशिश की मगर ऐन वक्त पर निशाना चूक गया। गोली उसके सीने पर लगने के बजाय उसके बाजू में व्यवस्था हो गई। और खुरम ने अटकते अटकते अपनी बात मुकम्मल की। और का क्या मतलब, अभी भी अपनी बुज़दिली का कोई किस्सा सुनाना बाकी है। उसका बस नहीं चल रहा था खुरम के सर में अपनी सारी पिस्टल हाली कर दे। बॉस ने खूनख्वार सूरज उससे दौड़ा। वो हमारा शार्प शूटर उस पुलिस वाले की गोली का शिकार होते मौत का शिकार हो चुका है। उसके कहने की देर थी कि बॉस ने पिस्टल निकालकर उसका सर का निशाना लिया था। क्या कहते हो, उतार दूँ ये सारी गोलियां तुम्हारे अंदर, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, क्या फ़ायदा तुम्हारा जब मुझे एक से एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके माथे पर पिस्टल ताने गुस्से की कैफियत में बोला, आखिरी बार माफ़ कर दे बॉस, मैं वादा करता हूँ इस दफ़ा पूरी कोशिश करूँगा मगर ज़रूर कामयाब होऊंगा, बेशक मुझे अपने जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। उसके आगे हाथ जोड़ता मिनमनाता हुआ बोला। वो उसे छोड़कर कमरे की एक चीज़ तहस नहस करने लगा। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो बार बार उड़ैद के हाथों शिकस्त खा रहा है। उसे ये हरकतें बर्दाश्त नहीं थी। उसने गुस्से में आकर पिस्टल का रुख खुरम की तरफ करके उसका निशाना लिया था। खुरम की चीख कमरे में गूंजी थी। इस दफ़ा गोली महज बाजू को छूकर गुजरी है।
اگلی بار اگر تم ایس پی کے دل پہ کوڑی اتار کر اس کا سانس بند کر کے نہ آئے تو اپنے پسٹل کی ساری گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اسے وان کرنے والے لہجے میں بولا۔ خرم کا چہرہ درد برداشت کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سخن پر رکھے ہونٹ بیچ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سارے گھر والے اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ شہیر بھی شیری کی موجودگی کے باعث آج کتنے دنوں بعد کمرے سے باہر آتے سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گھر کے تمام افراد، ماں سوائے یزدان، شاویز اور نشوہ سب بھی موجود تھے۔ شہری بیگم سب سے لیدی انداز میں ملی تھی۔ وہ صرف شہیر کے لیے یہاں موجود تھی۔ وہ جتنا بھی اس بات کو جٹلاتی وہ ان کے شوہر تھے، ان کے اکلوتے بیٹے کے باپ۔ وہ کیسے خود غرض بن سکتی تھی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آہان کی خوشیاں کہیں نہ کہیں اس کے باپ اور اس خاندان سے جڑی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ آہان کو اس کا حق ملے، وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ گھل مل کر رہے۔ وہ آہان کی ہاتھی یہاں سب کے درمیان موجود تھی۔ اب میں چلتی ہوں، کافی وقت ہو گیا۔ آہان یونی سے آنے والا ہوگا، اسے میں گھر پر نہ ملی تو بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھتی صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ شہیر ان کے جانے کی بات پر کچھ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ وہ تو انہیں ہمیشہ سے اپنی سانس آنے میں روکنے کے تمنائی تھے۔ کسی نے بھی انہیں رکنے کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ آہان کے بغیر یہاں پل بھی نہ ٹھہرے گی، اور آہان ان سب کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ انہوں نے قدم دروازے کے جانب بڑھ رہے تھے، مگر جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کے قدم تھمے تھے، وہی دوسری طرف کھڑا وجود بھی تھم سا گیا تھا۔ شیری بیگم کے چہرے کے حد و حال کافی حد تک ماہ اور میرو سے مشابہ تھے۔ ان کے بال بالکل میرو جیسے تھے، ہلکے ہلکے گنگریالے، اور ان کی آنکھیں بھی اسی کی طرح ہری تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا؟ یزدان ان کی یہاں موجودگی پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا، مگر شیری بیگم کے تاثرات میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی پرسکون کھڑی تھی۔ جب ان کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں تو وہ کیوں پریشان ہوتی؟ یزدان قدم بہ قدم چلتا ان کے نزدیک آ چکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے بھرے انداز میں چیخ کر بولا۔ ان کی یہاں موجودگی سے انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ مجھے یہاں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ کمال تحمل سے بولی۔ آپ یہاں نہیں آ سکتی، یہ جگہ آپ کی نہیں میری ماں کی ہے، جو آپ ان سے چھین چکی ہیں۔ آپ کی وجہ سے میری ماں قبر میں پہنچ گئی، آپ کو بھی سکون نہیں ہے۔ یزدان کو ان کا ٹھنڈا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یزدان، اب ہمیں تمہاری آواز نہ آئے، ابھی ہم بیٹھے ہیں سارے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے۔ داجان کی گرجدار آواز تنبیہہ تھی۔ کیوں داجان، میں کیوں چپ کروں؟ آخر یہ عورت یہاں کر کیا رہی ہے؟ پہلے کم زہر گھولا ہے ہماری زندگی میں، جو ایک دفعہ پھر آ گئی ہے۔ وہ داجان کی تنبیہہ پر دھیمی آواز میں بولا۔ یزدان افندی، اتنا ہی بولو جتنا حقیقت جانے پر سہن کر سکو۔ یہ گھر میرا ہے، میرے شوہر کا، مگر میں اتنے سالوں سے خاموش ہوں تو صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ زہر ہماری زندگیوں میں میں نے نہیں، تمہاری ماں نے کھولا ہے۔ جس دن اپنی ماں کے کارنامے جان جاؤ گے، اتنا بڑا بڑا بولنے کے قابل نہیں رہو گے، سمجھے؟ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اتنے سالوں کا بڑا غبار باہر آیا تو شیری بیگم پھٹ پڑی تھی۔ یزدان، بس بہت ہوا، تمیز سے بات کرو شیری سے، کیونکہ بہت جلد آہان اور شیری حویلی میں آنے والے ہیں۔ ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا باقی سب کا ہے، شہیر صاحب اس کا غصہ دیکھتے ہوئے بولے۔ یزدان جانتا تھا کہ ان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب ہے، اس لیے وہ خود پر سخت کر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عورت اس گھر میں رہے گی تو میں ہرگز نہیں رہوں گا، وہ سب کو اگنور کرتا باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یزدان، ایک بار پھر آپ سالوں پہلے کی ہوئی اپنی غلطی دہرانے والے ہیں، داجان اس کا انداز دیکھتے تحمل سے بولے۔ آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں، ورنہ میں ساری رنجشیں پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ غصے سے پر لہجے میں بولا۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شیری بیگم اس کی ماں کی جگہ لیں گی، مگر اسے کون بتاتا کہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر انسان دوسروں کے دلوں میں اپنے رویے سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ میرو سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ایک بار پھر اسے زمانے کی تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ دے گا؟ آنکھیں خود بخود پانی سے بڑھنے لگی۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ یزدان مضبوط قدموں سے چلتا، سب کو اگنور کرتا، اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ میرو کی آنکھوں سے ایک موتی گال پر بہہ نکلا، پھر یہ سلسلہ جیسے چل نکلا۔ اسے ایک قدم کے فاصلے پر رکتے اور اس کی گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کر گیا۔ میرو نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یزدان نے سب کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ یزدان، زمیرہ کا ہاتھ چھوڑو، وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی۔
مہرو کو ساتھ لے جاتا دیکھ داجان تیش میں آتے داڑے تھے۔ یزدان افندی پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے مگر زمیرہ افندی کو نہیں۔ بھلا کوئی سانسوں کے بغیر جی پایا ہے؟ تو آپ کیسے بھول گئے کہ یزدان افندی کی سانسیں زمیرہ افندی میں قید ہیں؟ وہ داجان کی آنکھوں میں دیکھتا اٹل انداز میں بولا، آپ اس کے باپ کی اجازت کے بغیر اسے نہیں لے جا سکتے۔ داجان نے شاویز کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھے۔ مہرو پر میرا حق سب سے زیادہ ہے، وہ میرے نام پر ازل سے لکھ دی گئی ہے۔ اب یزدان کو مہرو سے موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی پھر ہی مہرو یزدان سے الگ ہو سکتی ہے۔ چاہے تو کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اس کا ہاتھ تھامتا دروازہ بر کر گیا۔ مہرو نے اس کا انداز حیرانی پریشانی سے دیکھا تھا۔ یزدان، میں ایسے نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میرا ہاتھ چھوڑیے، ہم لوگ بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، وہ اسے کال کرنے والے انداز میں بولی۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، یقین مانو اگر آج تم واپس گئی تو سمجھنا یزدان مر گیا، اور یقین مانو یہ میں صرف کہہ نہیں رہا، یہ واقعہ پھر میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ مہرو نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ یزدان، اس نے تڑپ کر اس کا نام پکارا تھا۔ یزدان اس کے انداز پر بالکل نرم نہ پڑا۔ اسے یقین تھا اگر آج وہ نرم پڑ گیا تو ضرور اسے کھو دے گا۔ چاہو تو میرا ہاتھ تھام لو، چاہے تو ٹھکرا کر چلی جاؤ، وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ مہرو نے بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا مگر وہ ویسے ہی ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ مہرو نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یزدان روح تک سرشار ہوا تھا جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا پورچ کی جانب بڑھا، ڈرائیور سے کار کی چابی لیتا دروازہ کھولتا اسے بٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف آتا خود وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ پھر اس کی گاڑی وہاں سے نکلتی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جی گائز، تو آپ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تو بہت برا ہوا، یزدان نے شیری کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور مہرو کو بھی لے کے چلا گیا سب سے دور۔ تو کیا مہرو یزدان کو اس کی غلطی کا احساس دلا پائے گی اور واپس حویلی لا پائے گی کہ نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک ہمیں دے اجازت اور اپنا رکھے گا بہت 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 سارا خیال۔ اللہ حافظ۔